بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا بھائی محمد نعمان رضا مدنی۔ درس کربلا ہمارا پروگرام ہے، محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہے۔ آج ہم اس کی 5ویں قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے اپنے جو ساتھی تھے، جو 72 کا جو لشکر، جو 72 کی جماعت، جو 72 کا جو ایک گروہ تھا، اسے آپ کوفہ کی جانب جو ہے وہ لے کے چلے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے پچھلی والی قسط میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لوگوں نے کوفہ جانے سے منع کیا، مدینہ المنورہ کے لوگوں نے منع کیا، آپ مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے آپ کو منع کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو فرزدق ایک جو بہت بڑا شاعر ہے، اس نے آپ کو منع کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو ثعلبہ کے مقام پر بکر اسعدی نے منع کیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کو منع کیا۔ کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو منع کر رہے ہیں کہ کوفہ نہیں جائیے، کیونکہ کوفیوں کے متعلق یہ مشہور و معروف بات ہے کہ کوفی جو ہوتے ہیں وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں، کوفی جو ہوتے ہیں اپنی باتوں سے منکر ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی بات نہ سنی اور آپ نے رخت سفر مکمل طور پہ باندھا اور آپ جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شہادت کی پیشن گوئی کو سماعت کر لیا تھا۔ بچپن سے ہی آپ کو پتہ تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا اور آپ کو شہادت کا رتبہ ملے گا، اس وجہ سے آپ نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا اور آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس بات پر تعجب نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کو منع کیا اور آپ نہ رکے، تعجب تو اس بات پر ہے کہ وہ کوفے کے لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بار بار اس بات کا یقین دلایا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یزید سے بیزار ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ راتوں رات سارا معاملہ جو ہے تبدیل ہو گیا۔ ناظرین کرام، کوفیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود امام علی مقام کو بلایا تھا، خود ہی انہوں نے وفا کا یقین دلایا تھا۔ لیکن استقبال کرنا تو دور کی بات ہے۔ ناظرین کرام، کوفیوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلواریں تان لی ہیں، چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ استقبال کیا گیا ہے۔ جن کو شربت پلانا چاہیے تھا ان پر تو پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ایک تعجب کی بات ناظرین کرام اور ہے، وہ کیا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جماعت ہے، جو آپ کے رفقا ہیں، وہ 72 ہے اور یزید جو ہے وہ 20,000 کا لشکر لے کر جو ہے تیار بیٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے جنگ کرنی ہے۔ اور یہاں پر 72 کے اندر بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، معمر لوگ بھی ہیں، لیکن وہاں پر کئی تیر انداز لوگ موجود ہیں، ان کے پاس جنگ کا سارا سامان جو ہے موجود ہے۔ خیر یہ کہ تمام کے تمام چیزیں دیکھ کر بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی ہے۔ عمر بن سعد نے تمام کے تمام خیمے اتار کے لگا کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن سعد کے پاس چلے گئے اور آپ نے گفتگو جب شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا، دیکھو میں واپس لوٹ جاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد کے پاس بھیج دو، یا میں دمشق جا کر یزید سے خود معاملات طے کر لیتا ہوں۔ اب یہ جو خواہش ہے، جو بات ہے، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ یزیدی لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ پیش نہ کر پائیں کہ اے اللہ ہم تو جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو، یا امام علی مقام اگر کوئی ہمیں سمجھاتے تو ہم سمجھ جاتے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ کیا۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں یہ عمر بن سعد نے جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیں، لیکن ابن زیاد پر بغض کا ایسا سایہ ہو چکا تھا اہل بیت اطہار کا کہ اس نے کہا کہ اے عمر بن سعد، ہم نے تمہیں یہ کوئی کہا کہ ان سے بات کرو یا ان سے صلح کی کوشش کرو؟ ہم نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم صرف یزید کی بیعت کرو، اگر یہ یزید کی بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد سارے معاملات ہم طے کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال ان کو یزید کی بیعت کرنی ہے، اور اگر یہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو اس کے بعد ان سے جنگ کی جائے گی، ان کا سر جو ہے معاذ اللہ سر قلم کیا جائے گا۔ اب آگے معاملات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں اس کو سماعت کریں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے اور اسے آگے بڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے اور ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین میں ہمیشہ شامل رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔